وہ ایک اہل حدیث عالم ہے, ٹیلی ویژن میں بہت زیادہ آتے ہیں, قاری خلیل الرحمان صاحب. عجیب بات ہے, مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اور نجی مجلس میں ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. کیمرے پہ ان کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے اور انڈیویجول کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو اسٹائل کچھ اور. میں نام لے کے لوگوں پہ رد نہیں کرتا, لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ آپ میڈیا پہ چیلنج کر رہے ہو بلانے کے لیے ہمیں, اور نجی محفل میں کہہ رہے ہو نہیں آنا. ٹھیک ہے, یہ بہت غلط چیز. تو ایسے مجتہدین کو ہم ابو حنیفہ کو چھوڑ کے فالو نہیں کر سکتے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, قاری خلیل الرحمان صاحب نے بھی خلا کا مسئلہ غلط بتایا, بالکل ہی لمبی پھینکی ہے بیٹھ کے. یار آپ مسئلہ حلال و بیوی کے حلال و حرام کا مسئلہ ہلکا ہے, اس میں اتنی غیر سنجیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہو آپ, لیبل قرآن و سنت کا لگا رہے ہو. 3 طلاق کے مسئلے پر محترم نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے, کاش میں سامنے بیٹھا ہوتا میں پکڑ لیتا. یہ ایک مجلس کی کہاں سے لگایا آپ نے, یہ لفظ کہاں سے نکالا آپ؟ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں, حضرت عمر نے اس کو 3 نافذ کیا. بالکل ایسی حدیث متا کے بارے میں بھی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی کے دور میں ابو بکر عمر کے دور میں متا کیا کرتے تھے, حضرت عمر نے اس پہ پابندی لگائی. تو کیا متا حلال ہے؟ بھائی بہت سے لوگوں کو متا کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا, اس لیے وہ کرتے رہے. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی اور سارے صحابہ نے ایکسیپٹ کیا, یہ اسی لیے کیا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ پابندی نبی کے دور میں لگ چکی ہے. ایسے ہی 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک سمجھی جاتی تھیں کا مطلب یہ نہیں کہ نبی بھی ایک سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جیسے متا حلال تھا تو 3 طلاق کو بھی ایک سمجھا جاتا تھا. یہ عبداللہ بن عباس سے, حضرت عائشہ سے یہ صحیح سند سے یہ حدیثیں مروی ہیں. بات ہے ایک صاحب نے 3 طلاقیں دی, میں نے بول دیا کہ 3 ہو گئی ہیں, تو کہنے لگے اہل حدیث تو بولتے ہیں. میں نے کہا اہل حدیث کی بات صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں سعودیہ زیادہ اسلام جانتا ہے یا یہ ہندوستان اور پاکستان کے علماء؟ سعودیہ کے مفتی زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یا جب بیوی حلال کرنی ہونا تو 20 طریقے ہوتے ہیں انسان کے پاس. پہلی بات تو سعودیہ کے اکثر علماء یہی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کوئی الگ سے اسلام نہیں پڑھا انہوں نے. کچھ علماء ان کے ہیں جو ٹریک سے ہٹ گئے. تو میں بھی اس بحث میں نہیں جاتا کہ سعودیہ کے اکثر علماء کیا کہتے ہیں, وہ ایک ریفرنسز کی ایک لمبی بحث. تو یہ دور جہالت کا دور ہے, علم عموق نہیں ہے. ہر آدمی قرآن حدیث کو, تو میں نے وہ طلاق کا موضوع جلدی سے مکمل کرتا ہوں کیونکہ طلاق کو کیس جب زیادہ آتے ہیں پھر میں یہ موضوع ریپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی, یہ اجماع کا دعویٰ میں نے مذاق میں نہیں کیا, یہ حقیقت میں کیا, اجماعی مسئلہ ہے. یہ 4 اماموں کا اتفاق ہے اور سارے صحابہ اس پر متفق ہیں. تابعین جتنے بھی ہیں, جو بھی صاحب علم تابعین ہیں, وہ سب کے سب اکٹھی 3 طلاقوں کو 3 ہی کہتے ہیں. علامہ ابن رجب نے تو یہاں تک دعویٰ کیا لم يثبت عن احد من الصحابة ولا من التابعين ولا من ائمة السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح ان الطلاق 3 بعد الدخول وسب واحدة, کہیں بھی نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ 7ویں صدی ہجری میں ایک مسئلہ نکالا, پھر اس کی کتابیں لکھی, پھر ان کے شاگرد نے بھی, وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. علامہ ابن تیمیہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ان کے کچھ تفردات ہیں. 8 رکعت تراویح بھی انہوں نے ذکر کیا, ان سے پہلے ہم نہیں دیکھتے کسی نے ذکر کیا 8 رکعت تراویح کا. تو اب اہل حدیث لوگ لے لیتے ہیں وہ چیزیں جو پوری امت میں ہٹ کے الگ سے نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ لے لیتے ہیں. جو پوری امت جدھر کو جا رہی ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو, کیونکہ اگر پوری امت جدھر کو جا رہی ہے اسی کو ادھر بھی آپ بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہوا؟ کام تو وہ کرے نا جو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو. خیر سارے ایسے نہیں ہوتے, کچھ 3 طلاقوں کو 3 بھی مانتے ہیں اہل حدیثوں میں, ایسے بھی ہیں الحمدللہ. تو خیر, تو کبھی یہ بات ہونا تو اس پہ یہ ان سے پوچھ لیا کریں کہ حضرت عمر نے جو سیاسی فیصلہ دیا تھا یہ سیاست تھی یا دین میں تحریف؟ نمبر 2, سارے صحابہ نے اس کو مان کیوں لیا؟ نمبر 3, صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین پوری دنیا میں. اور یہ جو سعودیہ کے حوالے دیتے ہیں, تو سعودیہ میں تو 3-4 سال پہلے یہ قانون بنا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوں گی. اب بتاؤ سعودیہ میں اسلام 3-4 سال پہلے آیا ہے یا 1400 سال پہلے آیا ہے؟ تو 1400 سال سے تو یہی چل رہا تھا کہ 3 ہوں گی, 3-4 سال پہلے چینج کر دیا. تو وہ والا اسلام ٹھیک ہے یا یہ والا ٹھیک ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ والا ٹھیک تھا میرے بھائی. سعودی عرب میں جب سے حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح شروع کی ہے, 1400 سال سے کتنی تراویح ہو رہی تھی؟ 20. ہماری زندگی میں 3-4 سال پہلے کتنی ہو گئی؟ 10. تو کون سا والا ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس لیے امت کے جمہور سے چپکے رہے ہیں, 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے کی کوشش